سے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ اور بتائیں آپ سب کی روزی کیسی گزری ہے؟ الحمدللہ میری بہت اچھی گزرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی نعمتوں کو منظور فرمائے تو شروع کر لیتے ہیں آج کا واقعہ۔ عزازیل کا ذکر مختلف مذہبی اور تاریخی روایات میں ملتا ہے، خاص طور پر اسلامی، یہودی اور عیسائی روایات میں مختلف ذرائع ہیں میں اس کی حیثیت اور کردار کے متعلق مختلف بیانات ملتے ہیں۔ کچھ روایات میں اسے فرشتہ کہا گیا ہے، کچھ میں جن اور بعض میں شیطان سے منسلک کیا گیا ہے۔ لفظ عزازیل کے متعلق کئی آراء ہیں۔ عربی لغت میں عزازیل کا مطلب خدا کی عزت والا یا خدا کے قریب رہنے والا لیا جاتا ہے۔ اسلامی روایات میں اسے ایک نافرمان جن یا فرشتہ بتایا گیا ہے جو بعد میں شیطان بنا۔ یہودی روایات میں عزازیل ایک شیطانی مخلوق ہے جسے بیابان میں نکالا جاتا تھا۔ عیسائی نظریے میں عزازیل بعض اوقات گناہ کے فرشتے کے طور پر پیش کیا گیا۔ قرآن میں عزازیل کا نام براہ راست نہیں آیا، لیکن اس کی ممکنہ تشریح ابلیس کے طور پر کی جاتی ہے۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ انکاری اور متکبرین بن گیا اور کافروں میں شامل ہو گیا۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا، اور وہ جنوں میں سے تھا اور اپنے رب کے حکم سے باہر نکل گیا۔ ان روایات میں ابلیس کو ایک خاص مخلوق کے طور پر ذکر کیا گیا ہے جس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، اور اسلامی روایات میں اکثر عزازیل کو ابلیس ہی سمجھا جاتا ہے۔ اسلامی روایات میں عزازیل کو بعض اوقات ایک نیک فرشتہ کہا گیا ہے جو بہت عبادت گزار تھا، لیکن جب آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس نے غرور اور تکبر کی وجہ سے انکار کر دیا۔ بعد میں یہ نافرمانی اس کی ماندہ درگاری میں ہونے کا سبب بنی۔ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو زمین پر پیدا کیا لیکن انہوں نے فساد برپا کیا۔ اللہ نے عزازیل اور فرشتوں کی ایک فوج کو بھیجا تاکہ جنوں کو ختم کیا جائے۔ عزازیل نے کامیابی حاصل کی اور اللہ کے بہت قریب ہو گیا۔ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو اسے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا لیکن اس نے انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے لعنت دی اور اسے شیطان بنا دیا۔ یہودی روایات میں عزازیل کو تورات عہد نامہ قدیم میں کتاب احبار میں قربانی سے منسلک کیا گیا ہے۔ یوم کفارہ کے موقع پر بنی اسرائیل 2 بکروں کی قربانی دیتے تھے۔ ایک بکری اللہ کے لیے قربان کی جاتی تھی اور دوسری بکری کو عزازیل کے لیے بیابان میں بھیج دیا جاتا تھا۔ اس کا مطلب یہ لیا جاتا تھا کہ وہ تمام گناہوں کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ یہودی کتاب اخنوک میں عزازیل کا ذکر ایک گناہ گار فرشتے کے طور پر کیا گیا ہے جو انسانوں کو گناہ سکھانے میں ملوث تھا۔ عیسائیوں میں عزازیل کی شخصیت فرشتوں کے ایک گروہ کے فرشتے سے جوڑی جاتی ہے۔ کتاب اخنوک کے مطابق عزازیل نے انسانوں کو ہتھیار بنانا، جادو سکھانا اور بدکاری کی ترغیب دی۔ اس کی نافرمانی کے باعث خدا نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا کہ اسے باندھ کر ایک گہرے غار میں ڈال دیا جائے۔ قیامت کے دن اسے جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ یہ تصور مسیحی تصوف میں کافی مقبول ہے اور اسے عام طور پر برائی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ صوفیانہ تعلیمات میں عزازیل کے کردار کو خاص زاویے سے دیکھا گیا ہے۔ عزازیل کی کہانی ایک سبق کے طور پر لی جاتی ہے کہ غرور انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ کچھ صوفیاء کا ماننا ہے کہ عزازیل نے دراصل اللہ کی محبت میں آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا کیونکہ وہ صرف اللہ کے سامنے جھکنا چاہتا تھا۔ بعض روحانی مکاتب فکر عزازیل کو نورانی آگ کا مخلوق سمجھتے ہیں اور جو اعلیٰ روحانی مدارج پر تھا لیکن نافرمانی کے سبب گر گیا۔
عزازیل کا ذکر کئی جدید کہانیوں، فلموں اور ویڈیو گیمز میں بھی آتا ہے، جسے فالن یا لیجنڈ ویڈیو گیمز میں عزازیل ایک طاقتور کردار ہے۔ ناولز پیراڈائز لاسٹ میں عزازیل کو ابلیس کے ساتھی کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ یہ سب چیزیں ظاہر کرتی ہیں کہ عزازیل کا کردار نہ صرف مذہبی بلکہ ادبی اور ثقافتی طور پر بھی بہت دلچسپ اور پر اسرار ہے۔ عزازیل ایک متنازع شخصیت ہے جو مختلف مذاہب اور روایات میں مختلف انداز سے بیان کی گئی ہے۔ اسلامی روایات میں اسے اکثر ابلیس کے طور پر پہچانا جاتا ہے، جبکہ یہودی اور مسیحی روایات میں اسے ایک گنہگار فرشتہ یا قربانی کی علامت کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ جدید دور میں بھی یہ تصور کہانیوں اور فلموں میں استعمال ہوتا ہے۔ عزازیل کا ذکر قرآن میں نہیں لیکن اسلامی روایات میں موجود ہے۔ یہودی روایات میں اسے ایک علامتی یا حقیقی شیطانی بستی سمجھا جاتا ہے۔ عیسائیت میں اسے گرے ہوئے فرشتوں میں شامل کیا گیا ہے۔ صوفیانہ نظریات میں اسے تکبر اور عشق کے حقیقی کے امتحان کے طور پر لیا گیا ہے۔ جدید ثقافت میں عزازیل کا تصور کئی فلموں اور ویڈیو گیمز میں بھی شامل ہے۔ تو یہ تھی عزازیل کے بارے میں مکمل تفصیل جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ آئی ہوپ سو کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسا ہے تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر کے پیارا سے کمنٹ کر دیں اور مجھے فالو ضرور اور مجھے سبسکرائب میرے چینل کو ضرور کریں۔ اور اگر مجھ سے اس میں جو غلطیاں ہوئی ہیں اس کے لیے میں معذرت چاہتی ہوں، کیونکہ میری آئی سائٹ کافی زیادہ ویک ہے نزدیک کی، تو جس وجہ سے مجھ سے تھوڑی سی مسٹیکس ہو جاتی ہیں، لیکن مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اسی پیار کی مجھے بہت زیادہ ضرورت ہے جو آپ مجھے دیتے ہیں۔ مجھے اس سے زیادہ مزید پیار چاہیے۔ تو ملوں گی آپ سے دوبارہ کسی اور اچھے سے واقعے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنی بہن کبریٰ کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔